مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں بات کیا کروں، میں اسے کیا پوچھوں۔ میں نے پھر میکسیمم یہ پوچھا کہ رومال اس کا نام کیا ہے، حالانکہ وہ رومال مجھے پہلے ہی وہ لڑکا مجھے اس کا نام بتا چکا ہوا تھا۔ دنیا پہ وہ لوگ بھی ہیں جو سانس نہیں لے سکتے آکسیجن سلنڈر لگائے بغیر، ان کے کھانے کو گرائنڈ کر کے ان کے یہاں پہ پیٹ پہ سائڈ پہ سوراخ کر کے ایک نالی لگائی جاتی ہے، ایک بیگ لگایا جاتا ہے اور اس بیگ کے تھرو وہ سارا لیکوڈ ڈائریکٹ سٹمک میں دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی سوشل میڈیا مینجمنٹ یا مارکیٹنگ یا کینوا اس طرح کی فری لانسنگ وغیرہ کوئی چیز نہیں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت چھوٹی اور بہت پیاری سی بچی کی ایک گڑیا کی سٹوری شیئر کروں گا جس کا نام کشمالہ ہے، اور یہ سٹوری میں نے اس ٹائم کیپچر کی تھی جس ٹائم میں فوٹوگرافی کرتا تھا۔ اس سٹوری نے مجھے تو بھائی جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور شاید آج بھی میں اس ویڈیو میں صحیح طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکوں، یا میں کوشش پوری کروں گا کہ میں ایکسپلین کر سکوں یا میں سمجھا سکوں اور میں خود بھی سمجھ سکوں ان چیزوں کو، اور ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، آئی تھنک سو وہ کم ہوگا۔ تو چلیے آئے ہم آج کی یہ سٹوری اپنی پوڈ کاسٹ بولیں یا سٹوری بولیں یا ایک ہیرو کی ایک ننھی سی گڑیا کی سٹوری، اس کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیے گا۔ تو جی بیک ان 2020 تک میں فوٹوگرافی کرتا تھا، 21 تک، بعد میں نے سٹاپ کر کے اپنی مارکیٹنگ کے کام کو ہی پرسو کیا۔ تو تب میں کیا کرتا تھا، میں ڈیفرنٹ سٹوریز کو کیپچر کرتا تھا، اور میرے پاس ڈھیر سٹوریز پڑی ہوئی ہیں، بالکل جس طرح آج ایک سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اس طرح کی سٹوریز پوری دنیا کے سامنے شیئر کروں، جو کہ میں نے پہلے بھی کی ہیں لیکن وہ ایز اے پکچر فارم میں نے کی ہیں، ویڈیو فارم میں نہیں کی۔ تو اب کیونکہ میرے پاس یوٹیوب چینل ہے اور یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، تو میں نے اپنی پوری کوشش کی اور میں کر رہا ہوں کہ میں وہ سٹوریز اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ سٹوری میں نے پہلے رینڈم میں پکچرز پورٹریٹس وغیرہ بناتا تھا، پھر ایک دن ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو فوٹوگرافی کرنے میں باہر گیا، تو شوکت خانم ہاسپٹل کے پاس سے میں گزر رہا تھا۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر نا ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بچہ پکڑا ہوا تھا، اور ان بچوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا، ظاہری بات ہے ان کے وہ کیمو کے انجیکشنز یا کیمو تھراپیز ہو کے ان کے بال نہیں رہتے، وہ پتہ لگ رہا تھا کہ یار یہ کینسر کی۔ اور میں ان کو وہاں پہ سگنل پہ جب بائک رکتا تھا تو میں دیکھتا تھا، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں، یا کیا ان کے ماں باپ ہیں اور کیا یہ خود ہیں۔ ماں باپ جب اولاد کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، تو یقین کریں ماں باپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بچہ تو اس ٹائم وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو میکسیمم کیا ہوتا ہوگا، درد ہوتا ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ جس بچی کی میں سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہاں پہ گلے میں کینسر تھا، تو اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ میکسیمم روتی ہے، ظاہری بات ہے بچی کو جب درد ہوتا ہے کبھی تو وہ روتی ہے، لیکن اس ماں کا میں کہتا ہوں جگرا ہے، یا اللہ پاک نے اس کو صبر دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہ تھا، نہ کوئی ہو سکتا تھا اگر ہوتا بھی تو یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، آئی تھنک سو چارسدہ سے ہی آئے ہوئے تھے، اور میرے ریلیٹیوز ہی رہتے تھے ان کی گلی میں، انہوں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ان کی ہو گئی تھی ہیلو ہائی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اس طرح انہیں پتہ تھا کہ یہ حماد کو، اور میں نے ان سے بائی چانس میں نے کچھ دنوں پہلے ان سے بات کی کہ میں نے نا یہ اس طرح کی میں نے کور کرنے ہیں، کیونکہ وہ شوکت خانم کی بالکل بیک سائڈ پہ رہتے تھے میرے ریلیٹیوز، تو میں نے کہا کہ میں نے نا ایسے کور کرنی ہیں یہ سٹوریز، تو اگر آپ کی نظر میں کوئی ہوئے تو مجھے بتائیے گا لازمی۔ تو خیر بائی چانس انہوں نے کہا ہاں یہاں پہ یہ ایک بچی ہے اور میں آپ کو ان کے گھر لے کے چلتی ہوں۔ تو خیر وہ پٹھان تھے، تو ان کی جو بچی، اس بچی کی ماں تھی وہ تو نہیں آئی، لیکن ان کے ساتھ نا ایک اور پٹھان فیملی رہتی تھی، وہ بھی چارسدہ سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی بچے کو گلے میں ہی کینسر تھا، اور اس کی نیکسٹ سٹوری میں انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گا۔ تو وہ بچہ اس کو لے کے آیا، اس کا نام رومال ہے، اور ابھی بھی وہ چارسدہ میں ہے، اور ابھی بھی اس کے ساتھ کبھی کبھار بات ہوتی ہے، ہیلو ہائی ہوتی ہے، شاید وہ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہو۔ تو وہ بہت پیارا بہت اچھا بچہ ہے، یہ اس کا پورٹریٹ ہے۔ تو اب بیک ٹو دا سٹوری میں نکل جاتا ہوں ایکچولی کہیں اور۔ تو وہ جب اس بچی کو لے کے آیا تو یقین کریں میں نے جب مجھے وہ اس نے بتایا تھا کہ بس حماد بھائی ایک بچی ہے چھوٹی، اس کے نا گلے میں کینسر ہے، تو میں اس کو بھی لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں، میں اس کے پورٹریٹ وغیرہ بنانے ہیں یا میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا چھوٹی ہے بات نہیں کرے گی، مطلب کہ اتنی چھوٹی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جس ٹائم وہ گھر سے باہر لے کے آیا، میں گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، تو یقین کریں نہ میری کیفیت رونے والی تھی، ابھی بھی ایموشن سے بھر جاتا ہوں کہ یار وہ میرے سامنے آئی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ پاک اتنی پیاری تیری مخلوق ہے، اتنی خوبصورت ہے،
چھوٹی ننھی سی گڑیا اور اس کو یہ تکلیف ہے. ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ میں کس چیز کی ناشکری کرتا ہوں. میرے پاس پیسہ اس دنیا میں رہ جانا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ابھی بھی پریشان ہیں نا، تو آپ کو میں ایک چیز بولوں گا، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں. آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل جائیں. اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ جناح ہاسپٹل جائیں، اس در کے ایمرجنسی وارڈ میں جائیں. وہاں پہ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اس ٹائم میں کچھ بول نہیں سکا، نہ میں تصویر بنا سکا. میں بس چپ کر کے ہاتھ بند کر کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں بات کیا کروں، میں اس سے کیا پوچھوں. کہ میں نے پھر میکسیمم یہ پوچھا کہ رومال اس کا نام کیا ہے. حالانکہ وہ رومال مجھے پہلے ہی وہ لڑکا مجھے اس کا نام بتا چکا ہوا تھا کہ احمد بھائی اس کا نام کشمالہ ہے. تو میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں اتنی نافرمانیاں اللہ پاک کی کرتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے آج اگر میں دیکھوں، مجھے آنکھیں دی ہوئی ہیں، میں سانس لے پاتا ہوں، مجھے سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں آتی. دنیا پہ وہ لوگ بھی ہیں جو سانس نہیں لے سکتے آکسیجن سلنڈر لگائے بغیر. میں نے کچھ ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہم چباتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. ہمارا جو سٹمک ہے وہ اس چیز کو نہیں ہضم کر سکتا اور ہم وامٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے کھانے کو گرائنڈ کر کے ان کے یہاں پہ پیٹ پہ سائڈ پہ سوراخ کر کے ایک نالی لگائی جاتی ہے، ایک بیگ لگایا جاتا ہے، اور اس بیگ کے تھرو وہ سارا لیکوڈ ڈائریکٹ سٹمک میں دیا جاتا ہے. مطلب کہ یہ چیزیں اس ٹائم دنیا پہ ہو رہی ہیں. کئی لوگوں کو ایسی تکلیف ہے، وہ اٹھ کے چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ایک بزرگ سے میں ملا اپنے فوٹوگرافی کے ٹائم پہ ہی، تو میں نے ان سے، میں اس طرح کا جب فوٹوگرافی کرتا تھا، میں نہیں تھا دیکھتا یہ روڈ ہے، میں نہیں تھا دیکھتا یہ کوئی گھر ہے، کوئی کچھ ہے. میں ان کے ساتھ روڈ پہ زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، ہاتھ میں میرے کیمرہ ہوتا تھا، میں زمین پہ چونکڑی ماری اور میں بیٹھ گیا. میں نہیں دیکھنا میرے کپڑے کیا ہو گیا، کپڑے ہی گندے ہو رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، اٹھوں گا، جھاڑ لوں گا، ہاتھ ماروں گا، کپڑے صاف ہو جائیں گے. تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا بزرگوں اور سناؤ کی حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک. کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے ان کا ایک تو پورٹریٹ فیس کا جو ایکسپریشنس تھے وہ کافی اچھے لگے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں کھانا ناشتہ کیا آپ نے؟ صبح کا ٹائم تھا. کہ نہیں پتر میں نے نہیں کیا. میں کہا بابا جی میں کرانا ناشتہ. کہتے ہیں نہیں پتر میں ناشتہ نہیں کر سکتا. میں کہا کیوں، کوئی مسئلہ دن چند ہے؟ کہتے نہیں پتر میں کچھ بھی کھاوا نا الٹی ہو جاتی ہے، میں سوائے دودھ دے کچھ بھی نہیں کھا سکتا. یہ مسائل ہیں. اور ابھی ہم لوگوں نے شاید برگر یا پیزا کھایا ہو، یا چھوٹا گوشت کھایا ہو، یا چکن قورمہ کھایا ہو، تو ہم لوگ شاید، میرا خیال ہے اس دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں اتنا کھپ گئے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. اگر میں آپ سے وعدہ کروں نا کہ یار میں آپ کو نا اس طریق کو اتنے پیسے دوں گا، تو آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے کہ یار حماد بھائی نے وعدہ کیا وہ پیسے دیں گے. یا جب اس ذات نے آپ سے وعدہ کر لیا، قسم کھا لیا ہے کہ تیرا رزق ہے جو وہ میرے ذمے ہے، تو ہم لوگوں ہم لوگوں کا دین ایمان نہیں ہے کہ ہم اس رب کی کھائی ہوئی قسم پہ یقین کر سکیں. میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، میں گھر بیٹھا ہوں، میں جو مرضی کام کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا تو میں گھر ہوں نا، میرا رزق میرے تک پہنچ رہا ہے. لیکن جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ میرے ذمہ اور جو تیرے ذمہ ہے وہ تو نے کرنا ہے، ہم لوگ اس سے پھر چکے ہوئے ہیں. تو یہ فوٹوگرافی نے مجھے بہت سی چیزیں اس طرح کی سکھائی تھیں جو میں نے اس ٹائم تو ریپرزینٹ کیں، لیکن میں تب یہ چیزیں آپ کے ساتھ ایکسپلین نہیں تھا کر سکا جو میں آج آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں. تو برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو دیکھیں. پہلے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کا سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ناک ٹھیک ہے، آپ کے دانت پورے ہیں، آپ بول پاتے ہیں، آپ صحیح طریقے سے سانس لے پاتے ہیں، آپ پانی ٹھیک طریقے سے پی پاتے ہیں، اس پانی کو پھر نکال بھی سکتے ہیں. آپ جو کھاتے ہیں وہ کہیں اندر ہی تو نہیں سٹک ہو جاتا، آپ اس کو ویسٹ بنا کے باہر بھی نکال سکتے ہیں. تو یار اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو آپ نے کتنی بار یا میں نے کتنی بار آج دن میں شکر ادا کیا ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو بھول چکے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے نا بس ٹھیک ہے. لیکن جو ہی کووڈ آیا تھا یا ریسنٹلی مجھے ڈینگی ہوا تھا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی بسترے سے اٹھ کے دکھا اب تو حماد. میں کھڑا ہوتا تھا، ساتھ ہی فینٹ ہونے شروع ہو جاتا تھا، ٹانگوں میں سے جان نکل رہی اور فینٹ ہونے لگ پڑتا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہوتا تھا اور فوراً سے میں بیٹھ جاتا تھا. یہ حالت تھی. اور ویسے مجھے کوئی دیکھے وہ بولے کڈا تو پلوان ہے. تو بات اتنی ہے کہ برائے مہربانی کرو یار. اللہ پاک نے یہ نہیں بولا کہ تم دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو اور
مجھے ہی ہر ٹائم یاد کرو یا دنیا کے جنگلوں میں نکل جاؤ اور بس میرے ورد کرتے رہو. نہیں, دنیا کے معاملات بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں, لیکن جو 5 وقت جب اللہ پاک بلاتا ہے نا اس کو نہ موڑا کرو. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ میں اپنے انسٹاگرام پہ سٹوریز بھی آپ لوگ بہت دیکھتے ہیں کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی نماز کی معافی نہیں ہے. نماز ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں یا جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں. ہم اللہ سے بات کریں گے, دعا کریں گے, اور میرا خیال ہے دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی. وہ اللہ بولے گا کہ تو اگر اس بچی اور اس کی ماں کو دیکھو کتنی پریشانی ہے. وہ بچی تو ٹھیک ہے, درد ہوئی ہے, اس نے برداشت کی ہے اور وہ روئی ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد چپ کر گئی ہیں جتنی بھی اس کو درد تھی. لیکن اس کی ماں کا حوصلہ دیکھو. اگر کوئی بھی مدر اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے اور کتنی بڑی, اللہ پاک کسی ماں کو یہ درد نہ دے لیکن یہ بہت بڑا درد ہے. تو برائے مہربانی پلیز, جہاں آپ یہ سب آن لائن ارننگ کو کر رہے ہیں, آن لائن ارننگ کے بارے میں اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کیسے کریں گے, ہم کرپٹو میں کیسے جائیں گے, ہم باقی ساری چیزیں کیسے کریں, اللہ پاک کا بھی شکر ہمیں دن میں کچھ وقت نکالنا چاہیے. کچھ وقت کیا یار, 5 وقت ہیں تو صحیح ہمارے پاس, اور فرض ہیں یار, اس کی معافی نہیں ہے. اگر میں بولوں, میں کیا, کوئی بھی آپ کو بولے کہ ٹھیک ہے, یا آپ سوچو کہ یار ایک مس ہو, کیوں مس ہو جائے, ہمارے فرض ہے. جو چیز کمپلسری ہے, پیپر میں اگر کوئی چیز آتی ہے کمپلسری, تو اگر اس کو ہم چھوڑ دیں اس کے نمبر کٹیں گے. باقی جو آپشنل چیزیں ہیں ان کو ہم نہ کریں تو اس کے نمبر نہیں کٹیں گے. کر بھی دیں تو فائدہ وہاں پہ پیپر میں فائدہ نہیں ہوتا اس کا. یہاں ٹیچر کہتی ہے کہ یار اچھا اس بچے کو تو کافی آتا تھا, تو وہ اگر اس نے پیچھے سے نمبر کاٹے ہوں تو وہ آپ کو گریس مارک دے دیتی ہے. تو اللہ پاک کا کوشش کرو, محنت کرو, ابھی سے اٹھو, اللہ پاک کا یہاں لیٹے ہوئے ہو, اللہ پاک کا شکر ڈھیروں ڈھیر کیا کرو کہ آپ بالکل صحیح سلامت ہو. تو یہ چیزیں میں نے اس ٹائم پہ کیپچر کی تھیں. آج مجھے موقع مل رہا ہے تو میں نے کہا اگر مجھے آپ لوگ دیکھتے ہو, سنتے ہو, آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے سننا, تو یہ چیز بھی آپ لازمی میری سنو گے اور اس چیز پہ عمل بھی کرو گے. اور شاید آپ کو پسند آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بھی بولو کہ ہمارے بھائی اور بھی اس طرح کی جو سٹوریز ہیں, آپ اگر میرا انسٹاگرام دیکھو تو ڈھیر پورٹریٹ ہیں, تو میں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ. تو بس یار اس سٹوری کا میرا یہی تھا کہ باقی سب کے لیے بھی دعائیں کرو, اپنے لیے بھی ڈھیر دعائیں کرو. تو یار جو بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہنے ہیں, لیکن اپنے لیے بھی دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کرو, اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو, اور سب ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرو جن کو آپ نہیں جانتے, جن کو مصیبتیں ہیں اس ٹائم, تکلیفوں میں ہیں, پریشانیوں میں. اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں. اور ٹھیک ہے, دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے. میں یہ آپ کو اس ویڈیو کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی فری لانسنگ چھوڑ دو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ چھوڑ دو, یا کرپٹو چھوڑ دو, یا ٹریڈنگ چھوڑ دو. نہیں بھائی, سب کچھ کرنا ہے, آپ نہیں کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. ہم محنت کریں گے تو ہی ملے گی ہمیں چیزیں. ہم اگر بیٹھ جائیں اور تو اس طریقے سے تو نہیں نہ چلتا. لیکن بس میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو بالکل کمپلیٹ پیدا کیا ہے, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ پاک کا شکر ہے, آپ کو اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کروڑوں سے بہتر ہیں. تو کبھی بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا مجھے کیوں پیدا کر دیا گیا, یا مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جانا اپنے آپ. کسی بھی شہر میں ہو, چاہے بہاولپور میں ہو, چاہے گجرات میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کی ایمرجنسی میں بس چلے جانا. آدھا گھنٹہ بیٹھنا, یار زیادہ نہیں, بس آدھا گھنٹہ بیٹھنا آپ, تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس ٹائم کہاں پہ ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز اس طرح کی اچھی لگی ہیں. اگر اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا, کیونکہ کائنڈلی اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو یوٹیوب کے الگوز کو ہیلپ کریں کہ وہ میری ویڈیوز کو پروموٹ کرے. اور وہ کیسے ہوگا, آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے, لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.